ملتان کے تاریخی میدان میں جنوری 2025 میں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلی گئی۔ پہلے ٹیسٹ میں پاکستان نے 127 رن سے فتح حاصل کی، جبکہ دوسرے ٹیسٹ میں ویسٹ انڈیز نے شاندار کم بیک کرتے ہوئے پاکستان کو بری طرح شکست دی۔ آئیے ان میچوں کے نتائج کے پیچھے چھپے اسباب اور دونوں ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا ٹیسٹ، پاکستان کی فتح کے اسباب۔ کیسے پاکستان کو فتح ملی میں بتاتا ہوں آپ کو۔ پہلے ٹیسٹ میں پاکستان کی کامیابی میں اسپنرز کا کلیدی کردار رہا۔ ساجد خان اور نعمان علی نے مجموعی طور پر 9 وکٹیں حاصل کر لی، 9 وکٹیں، جس سے ویسٹ انڈیز کی ٹیم پہلی اننگز میں صرف 137 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ ساجد خان نے ابتدائی اوورز میں ہی 4 وکٹیں لے کر ویسٹ انڈیز کی بیٹنگ لائن کو شدید نقصان پہنچایا۔ جب ساجد خان نے شروع میں ہی 4 وکٹیں لے لی پہلے اوورز کے اندر، ڈیفینیٹلی ایسے سمجھ لیں کہ میچ ون سائڈ ہو گیا۔ پاکستان کی بیٹنگ میں سعود شکیل اور محمد رضوان نے بالترتیب 84 اور 71 رنز کی شاندار اننگز کھیلی، بہت اچھے سکور کیے، جس کی بدولت ٹیم نے پہلی اننگز میں 230 رنز بنائے۔ دوسری اننگز میں کپتان شان مسعود کی نصف سنچری نے ٹیم کی برتری کو مزید مستحکم کر دیا، یعنی بہت اچھا کھیل گیا، بہت اچھا پرفارم کر گیا۔ دوسرے ٹیسٹ کیا ہوا پھر یہ ان کی ریزن سی ان کے جیتنے کی۔ دوسرے ٹیسٹ کیا، ویسٹ انڈیز کی فتح کے اسباب کیا تھے، کس وجہ سے ویسٹ انڈیز کو کس بات سے فائدہ ہوا، کس وجہ سے ان کی جیت ہوئی۔ دوسرے ٹیسٹ میں ویسٹ انڈیز نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا، ٹھیک ہے، تو جو ابتدا میں غلط ثابت ہوا۔ پاکستانی بالرز نے شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے 47 رنز پر ویسٹ انڈیز کی 7 وکٹیں گرا دی، 7 وکٹیں۔ آپ سنتے جائیں غور سے۔ تاہم پاکستانی بیٹنگ لائن ویسٹ انڈیز کے اسپنرز کے سامنے مشکلات کا شکار ہوئی اور پہلی اننگز میں 154 رنز پر آؤٹ ہو گئی، جس سے ویسٹ انڈیز کو 9 رنز کی برتری ملی۔ واہ! اچھا، میں بتا دوں کہ دونوں ٹیموں کی غلطیاں کیا ہیں اور ان کی بہتری کے مواقع کیا ہیں۔ میں بتاتا ہوں۔ پاکستان بیٹنگ میں تسلسل کی کمی، ظاہر سی بات ہے یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ دوسرے ٹیسٹ میں پاکستانی بیٹرز ویسٹ انڈیز کے اسپنرز کے سامنے مشکلات کا شکار ہو گئے، یعنی ڈھیر ہو گئے۔ انہیں اسپن بالنگ کے خلاف اپنی تکنیک بہتر کرنے کی ضرورت ہے، انہیں اسپنرز کے خلاف اچھا کھیلنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ فیلڈنگ میں بہتری، اہم مواقع پر کیچ چھوڑنے سے مخالف ٹیم کو اضافی رنز بنانے کا موقع ملا۔ فیلڈنگ کے معیار کو اور بہتر بنانا ہوگا، تبھی ہم اچھا پرفارم کر سکیں گے۔ ویسٹ انڈیز اب کیا ہے، ویسٹ انڈیز نے کیا کیا، ابتدائی وکٹوں کا نقصان۔ پہلے ٹیسٹ میں ابتدائی وکٹیں جلدی گرنے سے ٹیم دباؤ میں آ گئی۔ اوپنرز کو ذمہ داری سے کھیلنا ہوگا، اوپنرز کو اچھے طریقے سے کھیلنا ہوگا تاکہ وہ اچھا سٹارٹ لے تو باقی ٹیم کو بھی حوصلہ افزائی ہو۔ اسپنرز کے خلاف بیٹنگ، پاکستانی اسپنرز کے خلاف بیٹرز مشکلات کا شکار رہے، انہیں اسپن بالنگ کے خلاف اپنی تکنیک پر کام کرنے کی ضرورت ہوگی اگر وہ اچھا کھیلنا چاہتے ہیں۔ اب میں بتاتا ہوں کہ اور ہماری جو سمری ہے، جو نتیجہ ہے وہ کیا ہوا ہے۔ دونوں ٹیموں کے لیے یہ سیریز کھیلنے کا موقع تھی، سیکھنے کا موقع تھی۔ پاکستان کو اپنی بیٹنگ اور فیلڈنگ میں بہتری لانے کی ضرورت ہے، جبکہ ویسٹ انڈیز کو اپنی بیٹنگ لائن کو مستحکم کرنا ہوگا۔ اگر دونوں ٹیمیں ان پہلوں پر کام کریں تو مستقبل میں بہترین نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، میں نے سارے کے سارے آپ کو ان کے جو چھپے ہوئے اسباب تھے وہ سب کچھ آپ کے سامنے شیشہ کر کے رکھ دیا ہے، کس طریقے سے ان کے اندر بہتری آ سکتی ہے، کہاں کہاں کے اوپر ان کے مطلب ویک پوائنٹ تھے اور کس کس وجہ سے میچ ہارے ہیں اور کس کس وجہ سے میچ جو ہے نا دونوں ٹیمیں ہاری ہیں اور دونوں ٹیمیں جیتی ہیں۔ یہ تھے سارے ان کے چھپے اسباب جو میں نے کھول کر ایک آئینے کے اندر، ایک آئینے کی طرح آپ کے سامنے شیشہ رکھ دیا ہے۔ اب آپ اپنے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ میں نے کیا کہا ہے، کیا میں نے صحیح کہا ہے، نہیں کہا ہے، ان کو کس طریقے سے امپروومنٹ لانے کی ضرورت ہے۔